علیکم بسنتی، میری سنتوں میں عمل کرو۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے سنتوں کا بیان جاری۔ مسواک کے متعلق سنتیں۔ مسواک کے متعلق سنتیں: ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک ایک بالی سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ وضو کے علاوہ دیگر اوقات دن میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت، علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت، ذکر الہی سے پہلے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے وقت، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے، بھوک پیاس لگنے کے وقت، موت کے آثار پیدا ہو جانے کے وقت، سحر کے وقت، کھانا کھانے سے قبل، سفر میں جانے سے قبل، سفر سے آ جانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد۔ اب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد چلیں۔ اس وقت درج ذیل سنتوں کا خیال رکھیے اور یہ پانچوں وقتوں میں خیال رکھنا ہوگا۔ ہر نماز کے لیے باوضو ہو کر گھر سے چلنا۔ گھر سے چلتے وقت نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا، یعنی اصل اور مقدم نیت نماز پڑھنے کی ہی کرنی چاہیے۔ اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اسی طرح دنیاوی مشاغل کو ترک کر دینا کہ ان مشاغل سے سروکاری نہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو یہ تین باتیں کہ جو فجر کی سنتیں دو رکعت گھر میں پڑھے گا تو اس کے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، اس کے گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ یہ دو سنتیں گھر میں پڑھنے سے اتنی بڑی نعمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحمدہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو، سنت سنانے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سنتوں کو شوق عطا فرمائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہ نصیب فرمائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ مجھ بھی صحت عطا فرمائیے۔ ہمارے دوست عمیر کے والد بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے۔ اس کے علاوہ اے اللہ میرا پوتا عثمان بیمار ہے، کو شفا عطا فرمائیے۔ اور دیگر اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں جہاں جس قسم کے، اے اللہ سب کو روحانی جسمانی شفا عطا فرمائیے۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت، ندیاتی اے اللہ سرحدوں کی حفاظت فرمائیے اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے۔ یا اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرمائیے جس کے ہم مستحق ہیں، بلکہ آپ وہ معاملہ فرمائیے جس میں آپ رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اپنے بندوں پر بڑے شفیق ہیں، ہم سب پر رحم کرم عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین الہنا۔